تھے. سرکار نے فرمایا فاطمہ حسن پر توجہ دینا. آج تجھے تعجب میں مبتلا کرتا ہے کہ آخر ساری توجہ آج حسن پر کیوں ہے. فرماتے وجہ یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور بتا گئے کہ حسین وہ ہیں جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے. یعنی امام زین العابدین حسین پاک کی اولاد میں، امام باقر حسین پاک کی اولاد میں، جعفر صادق حسین پاک کی اولاد میں، موسیٰ کاظم حسین پاک کی اولاد میں، امام علی رضا حسین پاک کی اولاد میں، جناب تقی نقی حسن عسکری حسین پاک کی اولاد میں، ائمہ حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے. یہ جبریل نے بتایا. اور پھر جبریل نے کہا آقا حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک شہزادہ تشریف لائے گا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کو دے گا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. اس لیے ہے کہ حسن کی اولاد میں ولیوں کا ولی پیدا ہوگا، ولی الاولیاء پیدا ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت حسن کے ذریعے سے ہوگی. آپ اندازہ کریں جس کی آمد سے 500 سال پہلے حضور حجرہ فاطمہ میں جس کا ذکر کرے وہ ہمارے پیر غوث پاک ہیں. ہم قادریوں کو اللہ نے کیسا نصیب دیا کہ ولی دیا تو ولیوں کا ولی دیا. اور یہ بات میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، مصیبتوں سے بچنا ہے تو قادری بنو. شان قادریت بہت بڑی چیز ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت کیا ہے. ولیوں سے وابستہ ہونے کی برکت یہ ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا. مگر کوئی وابستہ ہو کر دیکھے. ہم نے تو غوث پاک کو بس اتنی حد تک جانا کہ بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ملے اور روزی نہیں تو روزی ملے. اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کبھی غوث پاک کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اس سے آگے بڑھ کے ہم نے کبھی غوث پاک کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور کوئی سمجھ بھی کیا سکتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کے برابر نہ سمجھنا اور کسی کو میرے برابر مت سمجھنا. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے عبد القادر جیلانی. فرماتے ہیں میں حیران ہوں فرماتے ہیں کہ عالم و مالا تعلمون کے راز کا نام عبد القادر جیلانی ہے. تو جب یہ شان عبد القادر جیلانی غوث پاک کی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا حال کیا ہو. سرکار غوث العظم دستگیر کی یہ شان ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں عالم و مالا تعلمون کا راز ہوں. غور فرمائیں اس کی تشریح بھی کوئی کر سکتا ہے. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان کون بیان کرے. اعلیٰ حضرت جیسا جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. مطلع کی ابتدا یوں ہوتی ہے جو تیرا طفل ہے بچہ ہے کامل ہے یا غوث. یہ ہے غوثیت معاف سے عقیدت. جو تیرے گھر میں جو پہلے دن کا چند سیکنڈ کا پیدا ہوا بچہ ہے، جو تیرا طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. اوروں کو رات بھر مصلی پر گزارنے سے وہ مرتبے نہیں ملتے جو غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مرتبہ لے کر آتا ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. وہ تصوف جس پہ لوگ ناز کرتے کہتے تیرے مکتب کا سبق ہے. تصوف تیرے دارالعلوم میں لوگ تصوف نہیں پڑھ پاتے کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. مکتب اسے کہتے ہیں جہاں پہلے دوسرے دن کی ابتدائی تعلیم دی جاتی. تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. تیرا
ذاکر ہے جو شاغل ہے یا غوث، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث۔ اور کہتے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تو غوث پاک سے وابستہ ہونا بڑی چیز ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنے لگے پھر اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ ہو جاتا ہوں۔ یعنی غوث پاک کے غلاموں سے کبھی عزت چھینی نہیں جا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو گمراہ بھی ہونے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ محمد حسین ابن منصور حلاج کے دور میں میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو پھر ان کو بچا لیتا، یعنی میں ان سے اس طریقے کی کوئی بات ہونے نہیں دیتا، ان کو سہارا دے کر کے بچا لیتا۔ اس وقت میں نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، اگر میں ہوتا تو انہیں بچا لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو صرف بیعت ہو جائے اس کے بال بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں، لیکن بات صرف بیعت ہونے کی ہے۔ لوگ آج کل تو کپڑا پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ صرف رسومات کی طرف لوگ آج پھنس گئے ہیں۔ حقیقت میں بیعت ہوتا کون ہے؟ غوث پاک کی بیعت بے نمازی رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت دلوں میں کینہ رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زبانوں سے غیبت ہونے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زنا سے بچا لیتی ہے، غوث پاک کی بیعت گناہ کبیرہ سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے بیعت کو رسموں پر چھوڑ دیا ہے، حقیقت کی طرف آنے کو تیار کون ہے؟ ورنہ جو حقیقت میں مرید ہو غوث پاک کے مرید، صرف وہ مرید نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے والے ہیں، جو ان سے محبت کرے سب غوث پاک کے مرید ہیں۔ اس لیے کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں غوث پاک کی برکت نہ ہو۔ امام کہتے ہیں مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور کس نے غوث پاک کی شان بیان نہیں کی؟ غوث پاک کا مقام کس نے بیان نہیں کیا؟ محبوب الہی آبرو سلسلہ چشتیہ سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء فوائد الفواد میں آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک کی شان یہ ہے، غوث پاک کی شان یہ کہ ان کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے والے کتب اور ابدال ہوتے ہیں، پڑے رہنے والے۔ محبوب الہی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے ہاتھ پیر مفلوج ہو گئے تھے، ہاتھ پیر پہ فالج ہو گیا تھا، تو وہ دروازے پہ پڑا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا۔ وہ شخص اندر ایک مرید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سرکار آپ کے دروازے پہ جو شخص پڑا ہے قابل رحم اس کی حالت ہے، اس کو معاف کر دیں۔ فرمایا کہ جا، ابھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس نے تکبر کیا، کہا سرکار آپ اس کی سفارش کریں، اسے توبہ کی توفیق ملے۔ غوث پاک نے اپنے مرید سے فرمایا پہچانتا یہ کون ہے؟ یہ جو دروازے پہ پڑا توبہ توبہ کر رہا ہے پہچانتا ہے کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ اور ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء جانتے ہیں ابدال کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بارش ابدالوں کے صدقے میں برستی ہے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابدالوں کے صدقے میں آتا ہے، اناج ابدالوں کے صدقے میں اگتا ہے، امت کی آئی ہوئی مصیبت ابدالوں کے صدقے میں ٹلتی ہے۔ ابدال ولایت کی وہ قسم ہے کہ اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ اور وہ ابدالوں میں سے ایک ابدال غوث پاک کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا سرکار یہ ابدال ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت محبوب الہی بیان کر رہے ہیں اس کو فوائد الفواد میں، اور اولائے سنجر
اس کو لکھ رہے ہیں کہ وہ ابدال چوکھٹے غوث پاک میں پڑا، توبہ توبہ کر رہا ہے۔ کہا سرکار اس کا یہ حال کیوں ہوا؟ فرمایا میری بے ادبی کرنے سے ہوا۔ فرمایا میری بے ادبی کرنے سے ہوا۔ کہا کیا بے ادبی کر دی؟ کہا کہ 3 ابدال ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، 3 ابدال ہوا میں اڑتے جا رہے تھے، جیسی میری خانقاہ میرا مدرسہ آیا، ایک ادب سے ادھر ہٹ گیا، دوسرا ادب سے ادھر ہٹ گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ آ گئی۔ لیکن یہ تھا ابدال، اس نے سوچا کہ میں بھی ولی ہوں، غوث پاک بھی ولی ہے، تو پھر ان کی خانقاہ کا ادب میں کیوں کروں؟ ایک ادھر ہٹا ایک ادھر ہٹا، یہ جیسے اوپر گیا اس کو پٹک دیا گیا نیچے، اور فرمایا کہ اس کا یہ حال ہو گیا۔ صرف کب؟ غوث پاک کی خانقاہ کے اوپر سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہے، زبان سے کوئی توہین نہیں کی، زبان سے کوئی بے ادبی نہیں کی، زبان سے کوئی گستاخی نہیں کی، بس ہم بھی ولی یہ بھی ولی، ہم ان کی خانقاہ کا احترام کیوں کریں؟ غوث پاک فرماتے پٹک دیا گیا، احوال سلب کر لیے گئے، ولایت دینا بھی غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، اور دینے کا مقام تو اپنی جگہ ہے، فرماتے دینا بھی میرے اختیار میں ہے، اور مجھے سلب الاحوال کی منزل ملی ہے، یعنی ولایت دیتا بھی ہوں اور جس کی چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہوں۔ حضور غوث العظم دستگیر نے فرمایا، مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی فرماتے ہیں کہ کوئی ولی جو تقدیر نہیں بدل سکتا، تقدیر کی مختلف قسمیں ہیں، اس کی طرف نہیں جاتا، بعض نے 5 کا، بعض نے 3 کا، کچھ لوگ ایک ہی مانتے ہیں، لیکن میں علماء کے تصریحات کی طرف جائے بغیر کہتا ہوں، مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جو اولیاء، سارے اولیاء جو تقدیر نہیں بدل سکتے، تقدیر کی اس قسم کو تنہا غوث العظم دستگیر بدل سکتے ہیں۔ تقدیر بدلنے کا اختیار قدرت نے ان کو دیا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، لیکن جو محبوب ہوتے ہیں ان کی شانیں کیا ہوتی ہے؟ میں اس وقت تقدیر کی تشریح نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں خدا کے امر کا نام تقدیر ہے، اور غوث پاک کہتے ہیں، مجدد الفسانی نے لکھا، اس کو بدلنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث العظم دستگیر کو عطا فرمایا۔ بات دور نہ نکلے، اپنی گفتگو کو اختتام کی سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ غوث پاک کے سلسلے میں جو مرید ہو جائے، قادری ہو جائے، اس کے بال بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں۔ قادریوں کی شان بڑی عظیم ہے، فرمایا مرنے نہیں دیتا اپنے مرید کو جب تک میرا مرید توبہ نہ کرے، اور فرماتے ہیں سلطان باہو نے لکھا اس کو، سلطان باہو لکھتے ہیں غوث پاک کے مرید پہ جو ظلم کرے غوث پاک اس کی 7 پشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ سلطان باہو جیسا ولی کہتے ہیں 7 پشتوں کو، کس کو ستانے پر؟ مرید کو ستانے پر۔ جس کے مرید کو ستانے پر یہ حال ہے، ان کی آل کو ستانے کا انجام کیا ہوگا؟ اور ان کے آل کی ستانے کے انجام کی لوگوں کو اطلاع نہیں ہے تو ان کے آباء و اجداد کو ستا کر ان کا دل دکھانے کا انجام کیا ہوگا؟ لوگوں پر مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ سرکار غوث پاک کی شان تو بہت بڑی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، 2 باتیں عرض کروں گا اور شاید وقت مکمل ہو جائے گا۔ غوث پاک بہت بڑے ہیں، ان کی شان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، لیکن ان کی چوکھٹ پر صرف بیٹھ جانے والوں کی کیا شانیں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو بیٹھ جائے ان کی شانیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے یہاں 40 سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خانقاہ میں لوگ بہت کثرت سے آتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو جوتے سنبھالتے تھے، اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بھر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ 40 سال تک یہ خدمت انجام دی، لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا۔ غوث پاک کے آتے تھے لوگ، کھا پی کر کے جاتے تھے۔ اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر، ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا، اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے، لوٹے والے بابا۔ اب ہوا یہ
انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم 40 سال سے آپ چپل سنبھال رہے ہیں، میں لوٹے سنبھال رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے، یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے، یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں گوشت پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں، اور کیا بات ہے یہاں۔ اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے، جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے۔ وہ چپل سنبھالتے تھے، یہ لوٹے سنبھالتے تھے، پانی سے وضو کراتے تھے۔ ایک دن ان کا مائنڈ بنا، ذہن بنا، یار 40 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں، ذرا ہم بھی سیر و تفریح کرتے ہیں، گھوم پھر کرتے ہیں، ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ 2 لوگ آئے، انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ غوث پاک کے نوکر ہیں اور غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں، ان کو خبر نہیں تھی۔ وہ دونوں ولی تھے، اور کون سے ولی؟ اقطاب تھے، اقطاب قطب تھے وہ، اور قطب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سنبھالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے۔ یہ اقطاب کی قسم اولیاء اللہ کی کئی قسمیں، ایک قسم اس میں سے قطب ہے۔ یہ دونوں قطب تھے، انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے۔ اب غوث پاک یہاں تو بڑی نزاکت سے پلتے تھے، کیونکہ لنگر 24 گھنٹہ جاری رہتا تھا، بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی، انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے، کہ ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ۔ تو ان کو احساس ہوا کہ اب تھوڑی دیر تو چل چکے، چلنا چاہیے، 24 گھنٹے چلے، پھر کہا بھوک بہت لگی ہے، رحم کرو۔ تو انہوں نے مصلی بچھایا، ایک صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو دعا کی، دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا، سحر ہو گئے۔ کھانا آیا تو نیند آئی، پیٹ بھرا تو نیند آئی، کہا تھوڑی دیر سو لیں، کام سونے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو، مجبوراً چل پڑے۔ پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے، کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا، تینوں نے کھایا، پھر چل پڑے۔ 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی، کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج تمہاری باری ہے۔ کہا بھئی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی، میں کیا دعا کروں گا؟ کہا یا دعا کرو یا مرو، بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو، یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے بھی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے، اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا، لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے۔ وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے، کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے، آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا؟ تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو، جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے۔ تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا، تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو وجد آ گیا، کپڑے پھاڑ لیے، کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا، اور کہتے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں، میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے، جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھے تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں، جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا